میاں شہباز شریف کبھی نہیں چاہتے کہ ایک لمبا چوڑا پروٹوکول ان کے ساتھ ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو امن و امان کے حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ڈیلیورنس کر رہے ہیں، وہ لوگ جو قوم کے لیے صبح شام کام کر رہے ہیں، وہ قومی اثاثہ ہے، ان کی حفاظت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس مجبوری کے تحت یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ان کو کبھی اس بات کا کریز نہیں ہے کہ بہت بڑا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اور میں بتاؤں اب چلڈرن ہاسپٹل میں میاں شہباز شریف وزٹ کے لیے اگر آ رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں، ایک کالر ہیں، پہلے ہم کال لے لیتے ہیں پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں محمد اقبال ولد ماسٹر غلام سر مرحوم کرت پختونخوا سے بول رہا ہوں۔ جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جو گیسٹ ہیں یہ کوئی سیاسی لیڈر ہیں؟ بالکل سیاسی فگر ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، ایم پی اے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ آج جو میں نون لیگ والے کی کسی آدمی سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل فرمائیے گا، اچھی سی کوئی بات کیجیے۔ بات ہے کہ بھی وہ بچے کی بات ہو رہی تھی جس کا اسپتال میں ڈیتھ ہو چکا ہے۔ جی جی جی۔ اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ میرا پیغام پہنچا دے کہ اگر یہاں تعلیم کے لیے سالانہ بجٹ میں 30% مختص کیا جائے تو یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ ایک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک عورت کو بنیادی حقوق نہ مل جائے، اور عورت کو بنیادی حقوق تب مل سکتے ہیں کہ اس کو جدید تعلیم دی جائے۔ مسلم لیگ واحد جماعت ہے کہ جس نے پچھلے سالوں میں تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی تھی۔ ہمارے لیے تعلیم کے بجٹ میں مطلب سالانہ بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے تعلیم 2% کے بجائے کم از کم 30% رکھنا چاہیے۔ خواتین کو تعلیم نہ دی جائے، خواتین کو اگر جائز رکھا جائے تو یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت بات کیا۔ ہماری یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم خواتین کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی۔ اور جب ہمارے مرد یہ بات کرتے ہیں نا تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ دیکھیں وہ جہالت نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں کے مرد جو ہے وہ دقیانوسی ہیں اور عورتوں کو گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب سب چاہتے ہیں کہ خواتین، بیکاز انہیں پورا کنبہ چلانا ہوتا ہے، آگے پوری نسل جو ہے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور بالکل تعلیم تو بنیادی حق ہے، اس کے والے سے کیوں نہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ اپریسیشن جی ان کے لیے یہ کرک سے آپ کو فار فلانگ ایریا، اب آپ ان کی سوچیں کتنی اچھی بات ہے، کتنی ان کی پازیٹیو اپروچ ہے کہ خواتین کو بلا شبہ جی اس قومی دھارے میں لانا ہوگا۔ ہمیں اپنی ہاف جو پاپولیشن ہے اسے نیشنل کنسٹرکشن سے باہر رکھ کے ہم اگر کہیں کہ ہم ریسٹ آف دی ورلڈ سے کمپیٹ کر لیں تو اٹ از ناٹ پاسبل۔ میں ذاتی طور پہ ہماری پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہم نے تو ریفارمز ایجوکیشن میں ریفارمز کی ہیں، 34,000 ایجوکیٹرز کو ہم نے میرٹ کے اوپر بھرتی کیا ہے جی۔ ہم نے صوبے کے اندر مسنگ فیسلٹیز انسٹیٹیوشنز جو ہیں جن میں تھیں وہ پرووائڈ کیے ہیں۔ ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کیا ہے، دانے اسکول سسٹم ان نگلیکٹڈ بچوں کے لیے، آرفنز اور نگلیکٹڈ بچے جو کہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کے پیرنٹس کی انکم 5,000 پر منتھ سے کم ہے، ہم ان کے لیے ایچ ایس این لیول کے کالج اسکول جو ہیں وہ فار فلانگ ایریاز کے اندر اور پنجاب کے ساؤتھ ایریاز کے اندر پورے پنجاب میں وی آر ڈیولپنگ۔ ہم نے ان بچوں کو اپریسیشن کی ہے جنہوں نے پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے، ہم نے ان کو ابراڈ میں بھیجا ہے اسٹڈی ٹورز کے لیے۔ ہم نے مطلب اس فیلڈ میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اساتذہ جنہوں نے اچھے رزلٹ پروڈیوس کیے ہم نے ان کو نقد انعامات دیے، ایک انسپائریشن کریٹ کی ہے باقیوں کے لیے، کیونکہ آپ کی لیڈرشپ وین دیتے ہے اور اس وین کے مطابق قومیں ترقی کرتی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے کہ ایجوکیشن فار آل ہو، جو خواتین ہیں ان کو بھی ایکول اپرچونٹیز دی جائیں، بچیوں کو بھی، تاکہ وہ ایک کنسٹرکٹیو شہری بن سکے۔ بالکل، یہاں پر ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، میں محمد علی بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے گا۔ میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ابھی ہیلو جی جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں، جی فرمائیے گا، ہم آپ کو سن سکتے ہیں۔ جی جی، یہ میں گزارش کروں گا جی کہ یہ سیلاب اتنی بڑی قیامت آئی ملک کے اوپر اور اس کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے بڑا افسوس ہے۔ یہ لندن سے باتیں کی جاتی ہیں، ہم لبرٹی چوک میں لوگوں کو لٹکائیں گے
اور وڈیروں کو لٹکائیں گے, ہم کرپٹ کو لگائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ وڈیرے جو 90% وڈیرا ہے جاگیردار وہ سندھ میں ہے, 90% کرپٹ بزنس مین, کرپٹ لوگ, بٹا خور, ٹارگٹ کلر, 90% کیا 100% جو ٹارگٹ کلر ہے وہ کراچی میں ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں بزنس مین جو سارے پاکستان کو پرافٹیرنگ سے تباہ جنہوں نے کیا وہ کراچی میں ہے. تو اگر آپ نے لٹکانے کا پروسیس شروع کرنا ہے تو ریگل چوک جو کراچی میں وہاں سے شروع کریں. پنجاب میں جو پالیٹکس ہے, اگر شہباز شریف کچھ اچھے کام کر رہا ہے اور کس سے چھوٹی موٹی کوئی اتنے بڑے ملک چلانے میں یا اتنا بڑا صوبہ چلانے میں اگر چھوٹے سے لاپسز ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر ایکسپلوٹیشن کریں. آپ اس پنجاب میں جو کچھ بہتر ہے سارے ملک سے صوبہ وہاں آپ آگ لگانے پہ تلے ہوئے. آپ نے اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو کرپشن آج آپ کو یاد آ گئی جب سب کچھ تباہ کر دیا کرپشن نے. بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی 1000%, مہنگائی 1000%, پاکستان اسٹیل میں لوٹ گئی, پی آئی اے لوٹ گیا, رینٹل یونٹ آئی پی پی پھر آگے کالا باغی. آپ شروع دن سے مخاصت کر رہے ہیں, انہی وڈیروں کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہی جگیرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے. تو بھی آپ ہٹیں یہاں سے حکومت سے اور انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ سے لائیں. تو میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ حکومت کیسی ہے جو سب چیزیں الاؤ کرتی ہے. بالکل آپ کی قصوروار حکومت ہی ہے. دیکھیں بہت شکریہ, ٹائم ہمارے پاس اتنی کال آپ کی لمبی ہو گئی تھی. بات آپ کی صحیح ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت صوبوں کی سطح پہ تو شہباز شریف صاحب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کام وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ ہر بندے کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ظاہر سی بات ہے جواب دے ہیں. کچھ بھی بات ہوگی, اگر بچے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی عوام کو بالکل چاہیے کہ محمد علی صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس میں بڑا سبسٹینس ہے. بالکل سبسٹینس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لنڈن سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جگیرداری نظام کا خاتمہ کریں گے اور ہم لبرٹی چوک کے اندر کریں گے, پھانسی دے دیں گے, پورے ملک کا حال. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کچھ کلیم کرنے سے پہلے اپنا کریکٹر سامنے آپ گریبان میں جھانکیں, بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ عید کے فوراً بعد اس صبح خوشگوار صبح کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ دیکھیں آپ اگر بات کرتے ہیں پاکستانی شہریوں کی جو آج سیلاب کی آفت کو فیس کر رہے ہیں, جو ملک میں ٹیررزم فیس کر رہے ہیں, ملک کے اندر لوگ پاورٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے جو ان کی ذمہ داری. آپ لنڈن میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں, آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. نہیں, آپ سیلف ایگزائل میں ہیں. آپ جاگیرداروں کے خلاف کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ ملک میں واپس آئیں, اپنی پارٹی کے اوپر جو چارجز ہیں جس پہ انہوں نے انڈیکیشن کی محمد علی صاحب نے, آپ اس چارجز پہ قوم کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کریں. فرسٹ آف آل ایک اسلامی فلاحی مملکت کے اندر فلاحی اپروچ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کا جو کوئی کانسیپٹ ہے اس کو عملی طور پہ ثابت کریں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جناب جب چیف جسٹس آف پاکستان ایک نیشنل کاز کے لیے کراچی میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. آپ کے اوپر جو ہے وہ بطہ خوری کے الزام ہے, آپ کے اوپر جو ہے وہاں پہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے الزام ہے.